ایکسپیکٹڈ ہے آج مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ آ جائے گا؟ دیکھیں ہمیں بنیادی طور پہ انصاف چاہیے، اور جو ہماری کنٹینشن ہے، جو قانون کی روح کہتی ہے کہ وہ پارٹی یا وہ اشخاص جو کہ جن کو کہ پارٹی ٹکٹ ہر قسم کا الیکشن کمیشن نے روڈ اٹکائے ہیں، آخری منٹ پر اس کو نوٹیفیکیشن نکال لیتے تھے، جس کی وجہ سے کنفیوژن پیدا کی گئی ہے، اور جو لوگ انڈیپینڈنٹ جیتے، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کا مائد نافذ تھے، لیکن ٹیکنیکلی وہ انڈیپینڈنٹ جیتے، ان کو انڈیپینڈنٹ کر دیا گیا الیکشن کمیشن کے ایما پہ، تو ان کو جو ہے تو متناسب نمائندگی کے اصول کے مطابق اس گروپ جس نے کہ جوائن کر دیا، اس انڈیپینڈنٹ کے گروپ نے جس نے جوائن کر دیا سنی اتحاد کونسل، ان کو وہ مخصوص نشستیں ملنی چاہیے۔ یہ بنیادی سی چیز ہے، باقی تو ساری بحثیں ہیں، ادھر ہے ادھر ہے۔ کوئی چیز ہوتی ہے قانون میں لکھی ہوئی، کچھ ہوتی ہے اسی قانون کی اسپرٹ ہوتی ہے، جو اس کی روح ہوتی ہے، اس کو آپ فالو نہیں کریں گے تو پھر اس میں سے جس طرح انسان میں سے روح نکل جائے تو وہ انسان نہیں رہتا، بس ایک اس کا لوتھڑا رہتا ہے، گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے۔ سر یہ کیس اپنے حصے سے لٹکایا کیوں جا رہا ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ باقی کیسز کی تو سماج جو ہے وہ یہ ہمارے ذہن میں کافی سوالات پیدا کرتی ہے کہ اس کو کیوں ڈیلے کیا گیا، جبکہ یہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، جس میں کہ کافی جو ایون ججز حضرات تھے ان کے ہاں بھی ذہنوں میں کلیئرٹی آ چکی تھی۔ اب ہم اس پہ ہمارے بھی ذہن میں سوال آئے کہ یہ کیوں اس کو اتنا لمبا کیا جا رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پوائنٹ بھی ریز کیا گیا کہ ایک پارٹی ہے جس نے کہ 10 نشستیں لی ہیں، ان کو 30 نشستیں مخصوص میں مل جائیں، یہ کہاں کا انصاف ہے، اور یہ کس طرح سے متناسب نمائندگی کا جو قانون ہے اس کو کس طرح سے یہ ریفلیکٹ کرتا ہے۔ یہ بتائیں، خاور مانیکا کی جو اپیل تھی ہائی کورٹ میں، آج اس کو مسترد کر دیے۔ جو کیس ہے مین، اس میں عمران خان زیر حراست ہے، 12 تاریخ کو کہا گیا ہے کہ فیصلہ کرے، کیا سمجھتے ہیں فیصلہ آ جائے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ابھی آرڈر جو ہے ہائی کورٹ کا جو ہے، جس میں کہ انہیں اسی بات کا اعادہ کیا ہے کہ یہ 12 تاریخ تک اس کو سنا جائے اور اس پہ فیصلہ کیا جائے۔ اب یہ آرڈر جو ہے تو سیشن کورٹ میں جانا ہے، اب ہماری کوشش یہی ہے کہ وہ ہائی کورٹ جو ہے تو اس کو فوراً بھیجے، بیکاز یہ ٹائم سینسٹیو ایشوز ہیں، اور یہ واحد کیس ہے جس کی وجہ سے خان صاحب اندر ہیں، تو اس میں ظاہر ہے کہ اس میں بھی ٹائم کچھ لمبا اس لیے بھی کیا جا رہا ہے کہ اس دوران میں کوئی نئے کیسز خان صاحب پہ بنائے جائیں اور ان کو اندر ہی رکھا جائے۔ سر شیر افضل مروت صاحب جو پہلے آپ پر الزامات لگا اس رہے پہ تھے، میں کامنٹ نہیں کروں گا۔ ابھی وہ پارٹی کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں، کوئی ایکشن لیں گے ان کے خلاف؟ نہیں، دیکھیں یہ پارٹی کی جو باتیں ہیں وہ ہم پارٹی کے اندر ہی ہم اس کے فیصلے کرتے ہیں، اور پھر اگر کوئی جو بھی نتیجہ ہوگا وہ آپ کو نظر آ جائے گا، اور خان صاحب کی ہدایت ظاہر ہے کہ وہ ان تک باتیں پہنچی ہوں گی تو وہ اپنا ہمیں گائیڈنس دیں گے اور اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، لیکن یہ ہماری پارٹی کا اندرونی مسئلہ ہے۔ محرم کے بعد اسلام آباد میں جلسہ ہوگا کیا پھر؟ دیکھیں ہم نے تو اپلائی کیا تھا، قانونی طور پہ ہمارا مقصد ایک پارٹی جو کہ ہمیشہ سمجھتی ہے کہ آئین اور قانون اور رول آف لاء کی برتری ہو، تو چاہے وہ اس کا غلط استعمال ہم پہ ہی کیا جائے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں قانون کی عملداری کرنی چاہیے، اور وہ جو لاسٹ منٹ پہ بدنیتی پہ دیکھیں جی، جب چیزیں ہوں اس کا کوئی توڑ نہیں ہے، یہ سب چیزیں بدنیتی پہ ہو رہی ہیں، اور ہم اب پھر دوبارہ عاشورہ کے بعد اپلائی کریں گے، اور ہم بالکل یہ جلسہ کریں گے۔ یہ ہمارا جمہوری حق ہے، اور یہ ہمارا ایک آئینی حق بھی ہے کہ ہم ایک پارٹی جو کہ قانون کے مطابق اپنا این او سی لیتی ہے، اس کو مل جاتا ہے، اور عین آخری وقت پہ اس کا وہ کینسل کر دیا جاتا ہے این او سی، تو یہ تو بدنیتی ہوئی نا، اس میں تو کوئی اور قانون کی بات نہیں ہوئی۔ اور پھر اور کئی پارٹیز ہیں جو کہ جب ان کا دل چاہتا ہے منہ اٹھا کے وہ جلسہ جلوس کرتی ہیں، تو یہ جو ایک اس میں ایک ہمارے دور میں تو سب آ جاتے تھے منہ اٹھا کے، چاہے 3,000 لوگ ہوں آ کے آ جاتے تھے اور اپنا کر لیتے تھے۔ ہم نے تو یہی روڈ تھی جس پہ کہ مریم بھی آئی تھی اپنے کوئی 1-2 ہزار لوگوں کے ساتھ، تو ہم نے تو کبھی نہیں روکے، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو عوام ہیں یا جو پارٹیز ہیں وہ اپنی منشا سے جو ہے تو جس پارٹی کے ساتھ جانا چاہتی ہیں، جس کے پیچھے وہ جس کو ووٹ دینا چاہتی ہیں، اب عوام ہے نہیں، یہ ایک مائنورٹی کی حکومت ہے،
ایک مائنورٹی کی حکومت کبھی بھی وہ فیصلے نہیں کر سکتی جو کہ عوام کی بہتری میں ہوں. یہ وہی فیصلے کریں گے جو ان کو IMF کہے گا, جو مہنگائی کا پہاڑ توڑ دیے ہیں, جو کہ اب ناممکن ہو گیا ہے. غریب آدمی کیا کہ مڈل کلاس, ہر کلاس جو ہے نا وہ 2 سے 3 نوچز نیچے آئی ہے. ان کا معیار زندگی جو ہے وہ نیچے کی طرف آیا ہے اور مزید نیچے کی طرف جا رہا ہے. تو اب یہ فیصلے جو سخت فیصلے ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ کٹپتلی لوگ نہیں لے سکتے, کٹپتلی حکومتیں نہیں لے سکتی ہیں. وہ عوام کے جو حقیقی نمائندے ہوں گے وہی یہ فیصلے لے سکتے ہیں, کیونکہ پیچھے عوام کھڑی ہے. ایسے سخت فیصلے جس طرح کے ہو رہے ہیں اس کے پیچھے عوام نہیں ہے, اور یہ آپ نے دیکھ بھی لیا, 8 فروری کو بھی دیکھ لیا اور آپ آگے بھی دیکھیں گے. تھینک یو.